الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم. ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ جملہ آپ کئی بار سن چکے, کئی جگہوں پہ سن چکے, کئی بیانات پہ سن چکے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ اس بات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, میرے اور ہم سب کے دلوں میں اصلی مطلب اس کا اتار دے. بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے. ایک کوڑ کا مریض تھا, دوسرا گنجے پن کا مریض تھا, اور تیسرا نابینا تھا. یہ تینوں بہت ہی غریب اور بڑی ہی کمتر ذات کے لوگ تھے. لوگ ان کو نیچ سمجھتے, چھوٹا سمجھتے, ان کو بدصورت ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھتے, نابینا کو اندھا ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرم فرمایا. ایک فرشتہ پہلے آدمی کے پاس آیا, ان سے کہنے لگا کہ آپ کی سب سے بڑی کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا میں کوہڑ کا مریض ہوں اور یہ برس کے داغ میرے سارے جسم کے اوپر ہیں. کوہڑ کی وجہ سے شدید تکلیف میں مبتلا رہتا ہوں اور یہ نشانات مجھے بدصورت اور بھدا کیے ہوئے ہیں. تو ایسا ہو جائے کہ میری یہ جسمانی صحت ٹھیک ہو جائے, چہرہ خوبصورت ہو جائے. چنانچہ فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے. فرشتے نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا جسم بالکل سفید ہو گیا, خوبصورت ہو گیا. پھر اس سے پوچھا تمہیں کس مال کی ضرورت ہے؟ کہنے لگا مجھے سب سے زیادہ اونٹ کا مال پسند ہے کہ اونٹ میرے پاس ہو. چنانچہ فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی دے دی جو کہ گھابند تھی, ان کی جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ کہا کہ میں برکت کی دعا کرتا ہوں. چنانچہ برکت کی دعا کر کے چلا گیا. روایات جو بنی اسرائیل کی ہوتی ہیں, ان روایات کے بارے میں 3 حکم ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو اللہ کے نبی بیان فرمائیں یا اللہ کے نبی کے سامنے اس روایت کو بیان کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت اسرائیلی جو روایت ہے یہ بالکل درست ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا جائے اور آپ اس کو منع کر دیں, آپ اس کی تائید نہ فرمائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ہے. اور تیسری چیز کہ وہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے. اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا. اگر شریعت کے موافق ہے تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی جائے گی. جس کی مرضی ہے قبول کرے, جس کی مرضی ہے قبول نہ کرے. اس روایت کو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل کا دوسرا آدمی تھا جس کو گنج پن کا مرض تھا, اس کی وجہ سے وہ بہت ہی بھدا معلوم ہوتا تھا. تو اس کے پاس وہی فرشتہ آیا, تھوڑا سا بند کرتا ہے, اس کے پاس وہی فرشتہ آیا اور اس سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا جب میں چاہتا ہوں کہ گنجا پن میرا دور ہو جائے. چنانچہ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن دور ہو گیا. پھر کہا کہ مجھے بتائیے کہ آپ کا پسندیدہ ترین مال کون سا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا پسندیدہ ترین مال گائے ہے, اگر گائے مجھے مل جائے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. چنانچہ اس کو ایک گابن گائے دے دی اور اس کے ساتھ برکت کی دعا کر دی.
اس کے بعد پھر تیسرے نابینا آدمی کے پاس آئے اور نابینا آدمی کے پاس آ کے پوچھا تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ آنکھیں آ جائیں۔ کہا تمہارا پسندیدہ مال کیا ہے؟ کہا بکری میرا پسندیدہ مال ہے۔ تو ایک بکری دے دی، برکت کی دعا دے دی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اونٹ والے کا پورا جنگل اونٹوں سے بھر گیا اور گائے والے کا پورا جنگل گائے سے بھر گیا اور بکری والے کا پورا جنگل بکریوں سے بھر گیا۔ یہ اللہ کا انعام و اکرام دیکھا تو پھر اللہ نے آزمائش لینا چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت پہلے ہمیں نیچے سے اٹھاتے ہیں اور کامیابی عطا فرماتے ہیں، اور اس کامیابی عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالی انسان کو آزماتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اگر ہم نے تم کو صحت دی ہے تو تمہاری آزمائش کے لیے دی ہے، اگر تم کو آسائش دی ہے تو تمہاری آزمائش کے لیے دی ہے، اگر تم کو مال دی ہے تو تمہاری آزمائش کے لیے دی ہے، اگر تمہیں کو اولاد دی ہے تو تمہاری آزمائش کے لیے دی ہے، اگر تمہیں والدین دیے تو آزمائش کے لیے دیے، اگر بیوی بچے دیے تو آزمائش کے لیے دیے، اگر گھر بار دیے تو آزمائش کے لیے دیے، اگر بہن بھائی دیے تو آزمائش کے لیے دیے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ بے فکر ہو کے نہ رہنا، یہ ہم نے تم کو آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکیں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بیش غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بیش غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اللہ کسی کو مال بھی دیتے ہیں تو آزمانے کے لیے دیتے ہیں۔ جیسے ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے اور کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو کہنے لگے کہ میاں ایسا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے حقیر کبھی نہ سمجھنا، اور کبھی بھی اپنے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا، اور اگر اتنی ہی نوبت آ جائے تو کم از کم اللہ کو اپنے سے برابر سمجھنا، اگر بڑا نہیں سمجھ سکتے تو اس کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میاں کیا معاملہ ہے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آدمی حقیر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ میاں تمہارے پاس روٹی بھی تھی، تمہارے پاس پراٹھا بھی تھا، تمہارے پاس سوکھی دال بھی تھی، اور تمہارے پاس اچھا سالن بھی تھا، کسی نے اللہ کے نام پہ تم سے سوال کیا تھا اور تم نے اس کو وہ حقیر روٹی اٹھا کے دے دی، اور سستی والی دال، رات کی باسی دال اٹھا کے دے دی، اور خود تازہ کھانا کھایا تم نے، اور اللہ کے نام پہ تو تم نے حقیر چیز دی، اور اپنے لیے تم نے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کا انتخاب کیا۔ آج دیکھیں جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے لیے انسان اپنی اولاد میں دیکھتا ہے جو ذہین اور فطین ہے، اس کو دنیا کی تعلیم میں ڈال دیتا ہے، اس کو دنیا کے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ اولاد دے کے آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ میری فرما برداری میں لگاتا ہے یا نافرمانی میں لگاتا ہے۔ اللہ پیسے دے کے بھی آزماتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میاں اگر تم اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے تو خود گھٹیا کھاتے اور اللہ کی راہ میں اچھا دیتے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شیخ نے فرمایا میاں جاؤ اس طرح پھروا کے آؤ، تو فرمانے لگے میرے جیب میں پیسے نہیں تھے، میں حجام کے پاس گیا، حجام سے کہا کہ میاں مجھے اس طرح پھیر دو گے اللہ کے واسطے؟ تو جو اس کے سامنے آدمی بیٹھا تھا اس سے کہا میرے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے کچھ وقت دے دیں۔ اس نے کہا جی اجازت ہے۔ جنید بغدادی کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کا ماتھا چوما اور پھر ان کا سر مونڈایا، ان کا سر مونڈ کر کہنے لگے کہ جائیے میں نے اللہ کے لیے سر مونڈا ہے۔ پھر جنید بغدادی کچھ عرصے کے بعد بڑے اللہ والے بن گئے، مشائخ میں ان کا شمار ہونے لگا، اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا شمار مشائخ اولیاء اللہ میں ہونے لگا۔ تو جنید بغدادی پھر اس حجام کو ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ حجام کیسا تھا کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے سارے کام چھوڑے اور میرا سر مونڈا۔ چنانچہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اس حجام کے پاس، اور اس حجام سے کہا کہ آپ کو یاد ہے میں ایک بار آپ کے پاس آیا تھا اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے میرا سر مونڈ دیجئے؟ تو کہنے لگے ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج مجھے فتوحات نصیب ہوئی ہیں، یہ 1000 دینار ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو اللہ کے واسطے قبول فرما لیجئے۔ میاں جنید میں تو سمجھا کہ تو اللہ والا بن گیا ہے، تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہے جو چیز اللہ کے نام پہ کر دی جائے اس کا عوض نہیں لیا جاتا۔ اللہ اولاد دیتے ہیں تو اللہ اس لیے نہیں دیتے کہ تم اس کی کمائی کھاؤ گے، اللہ اولاد اس لیے نہیں دیتے کہ تم اس کو بڑا آدمی بناؤ گے، اللہ اولاد اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کا دیا جلائیں۔ اب اولاد کے دل میں اللہ کی محبت کا دیا تو اس وقت جلے گا نا جب اپنے دل میں چنگاری ہوگی، جب اپنے دل میں مقصد حیات متعین ہوگا۔
چنانچہ فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے دیکھیں جس کی نظر میں مقصد حیات متعین تھا اس کے سامنے کیا ہوا؟ اس کے سامنے یہ ہوا کہ جب وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ تم پہلے کوہڑ کے مریض تھے، برس کے داغ تھے تمہارے جسم پر، میں نے دعا کی تھی، اللہ نے تمہارا برس ختم کر دیا اور اللہ نے تمہیں اونٹ دیے، اللہ نے تمہیں مال و دولت دیا، اور اس کے بعد تم اتنے امیر بن گئے کہ ہو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرے پاس تو یہ مال اور یہ دولت اور یہ شہرت اور یہ عزت اور یہ مقام، یہ تو میرے پاس آل اولاد سے تھا، کئی نسلوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تم کون ہوتے ہو اس درمیان میں آنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ کہنے لگے میں نے تو دعا کی تھی۔ اب جاؤ اپنا کام کرو۔ جب انسان کی نظر اسباب پہ ہو جاتی ہے تو انسان کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے کہ پیسہ ہے میرے پاس تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور پیسہ نہیں ہوگا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ دو میں سے ایک مرض ہر انسان کے اندر ہوتا ہے جو اپنی اصلاح نہیں کرواتا، جو اللہ والوں کی صحبتوں میں نہیں جاتا کہ پیسہ ہے ہاں جی ہو جائے گا، پیسہ نہیں ہے تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اور پیسہ ہوتا ہے تو انسان کو بے فکری ہوتی ہے۔ حالانکہ پیسہ ہو تب بھی اللہ سے اتنا مانگے، پیسہ نہیں ہے تب بھی اللہ سے اتنا مانگے، دولت ہے تب بھی اللہ سے اتنا مانگے، دولت نہیں ہے تب بھی اللہ سے اتنا مانگے۔ لوگ کروڑوں لے کے مر جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی کی ذات پر نظر ہو، یہ زندگی کا مقصد ہے، اللہ سے ایک تعلق ہو۔ آپ کے پاس فون ہے، آپ کے پاس فون ہے اور اس کے اندر سم نہیں لگی، دنیا کے بڑے سے بڑے فون سے کال کی جائے تو آپ کو کال آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ دنیا کا چھوٹا سا فون ہے اور اس میں سم لگی ہے تو کسی چھوٹے سے موبائل سے کال کریں گے تو آپ کے موبائل میں فون بجے گا، کیونکہ فون میں رابطے کا ایک ذریعہ موجود ہے، ورنہ محض فون ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہوتا۔ بھئی اپنے دل کے اندر اللہ سے رابطے کی سم لگانا ضروری ہے۔ محض اوپر کیسنگ چڑھا کے، صوفیوں کی کیسنگ چڑھا کے، خانقاہی ٹوپی پہن کے اور کالے رنگ کا برقع پہن کے، ڈھیلا ڈالا برقع پہن کے، ڈھیلا ڈالا برقع پہننا ضروری ہے۔ آج ہماری عورتیں چہرہ کھول کے آتی ہیں، کہتی ہیں چہرے کا پردہ کہاں سے آ گیا؟ چہرے کا پردہ تو شریعت میں نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے مولویوں نے لگایا ہوا ہے۔ آپ جہاں پر لکھا ہوا ہے نا چہرے کا پردہ ہے، وہاں تو آپ پڑھتے نہیں ہیں، اور جہاں نہیں لکھا اس جگہ کا پڑھتے رہتے ہیں۔ چہرے کا پردہ نہیں ہوگا تو پھر اور کس چیز کا پردہ ہوگا؟ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو اصل چہرہ ہی تو سارے جسم کا مرکز ہے، پہچان کا۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تصویر کھنچوانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی آج کل رشتوں میں ایسے معاملات چلتے ہیں اور یہ بھی حرام ہے، لیکن کوئی ایسا کرتا ہے، کہتے ہیں ہمیں اپنی بیٹی کی تصویر دے دو، عام طور پہ جاہل قسم کے لوگ اور ہم جیسے دو کچے قسم کے دیندار لوگ، ہم لوگ بھی اٹھا کے تصویر پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تصویر ہے جی دیکھ لو۔ یہ تصویر دینا بھی حرام ہے۔ یہ تصویر دینا جو شریعت نے طریقہ بتایا اس طریقے پہ ہمیں تسلی نہیں ہوتی، وہ طریقہ جو ہم 85 دفعہ وہ شخص جو کہ کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا، وہ جب موبائل کے اندر قتل و غارت دیکھے گا، وہ شخص جو کسی کو گالی نہیں دیتا وہ موبائل کے اندر قتل دیکھ رہا ہے، وہ شخص جو ایک گانا نہیں گاتا، گانا نہیں سنتا، وہ موبائل کے اندر ناچ دیکھ رہا ہے، تو اس کی نظر میں حیا دفن نہیں ہو جائے گی، اس کے دل کی حیا دفن نہیں ہو جائے گی۔ وہ شخص جو کہ اپنے جسم کو ننگا نہیں دیکھ سکتا، وہ موبائل پہ ننگی فلمیں دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے حیا چلی نہیں جائے گی، اس کے چہرے کی رونق دفن نہیں ہو جائے گی، اس کے دل سے اللہ کی محبت رخصت نہیں ہو جائے گی، بالکل یہ تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن اب بات یہ ہے، جب انسان اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کو بڑی معمولی نظر آتی ہیں۔ یہ چیزیں اس کو جب کیفیت اور تعلق بنانا ہے، جب اللہ سے تعلق بنانا ہے تو کیفیت حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس کیفیت میں اس کو اللہ سے تعلق۔ میں ایک مثال دیتا ہوں بھائیو، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، بہت ضروری بات کر رہا ہوں، میں کوئی رٹی رٹائی کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں بہت تحقیق کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ میں بلا وجہ لمبی باتیں نہیں کرتا کہ آج زبان کھل گئی تو لمبی تقریر کر دو، آج زبان نہیں کھلی تو چھوٹی تقریر کر دو۔ میں ضرورت کو دیکھ کے جو موضوع کے اعتبار سے بات ہے، باقی جو اللہ دل میں ڈالے وہ سناتا ہوں، لیکن جو بات ضرورت سمجھتا ہوں اسی کے اوپر زبان کھولتا ہوں۔ اللہ میرے دل میں بھی اتار دے، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دے۔ میرے بھائیو بات سمجھنا ذرا، بہت اہم بات ہے۔
مومن کے لیے زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کا تعلق اللہ سے ہو جائے. ایک مثال سے سمجھیں. دل کا تعلق دیکھیں، میرا ایاز بھائی سے تعلق ہے، میرا سلمان بھائی سے تعلق ہے، ٹھیک ہے، ایک مثال ہے. آپ سب سے ہی تعلق ہے ماشاءاللہ، آپ سبھی ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، اللہ مجھے آپ لوگوں کی برکت سے نوازش فرمائے. سب سے تعلق ہے. کوئی ان کو گالی دے گا مجھے اچھا لگے گا؟ ان سے یہ تو بڑے ہیں، یہ چھوٹی بچی ہے، چھوٹی بچی ہر بیان میں بیٹھتی ہے، چھوٹا بچہ ہر بیان میں آتا ہے. کوئی ان کو برا بلا کہے گا تو مجھے اچھا لگے گا؟ میں تو چلو ایک الگ چیز ہوں. آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ کو اچھا لگے گا کوئی اس کو گالی دے. کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو تو نہیں گالی دینا. خود میں آپ کو تھوڑی گالی دے رہا ہوں. آپ کیا جواب دو گے؟ میں تمہیں سمجھا نہیں رہا، میں دانت توڑ دوں گا اگر دوبارہ تم نے گالی دی. ایسے ہی کہیں گے نا. اندر آگ لگ رہی ہوتی ہے نا. لیکن کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اندر ایسے آگ لگتی ہے؟ اگر لگ رہی ہے جس کا مطلب ہے تعلق ہے. اگر لگ رہی ہے کچھ نہ کچھ تعلق ہے. اگر دکھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے تعلق نہیں. دکھ دوسرے کے بارے میں کیا ہونا، خود اپنی ذات گناہ میں مبتلا ہو رہی ہوتی، خود اپنی ذات اللہ کی نافرمانی میں مبتلا بے حجابہ نظر اٹھ رہی ہوتی، بے محابہ نظر اٹھ رہی ہے. زبان زنا کر رہی ہے، آنکھ زنا کر رہی ہے، کان زنا کر رہے ہیں، دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، دل کے اندر نفرت بھری ہوئی. خود اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ڈرم بنے ہوئے، مجموعت اور تالاب اور سمندر بنے ہوئے. دوسروں کے گناہوں پہ کیا رونا آئے گا؟ دوسروں کی نافرمانیوں پہ کیا رونا آئے گا؟ دوسروں کی نافرمانیوں پہ کیا حسرت ہوگی؟ اللہ سے تعلق اس کا نام ہے. یہ اللہ سے تعلق محسوسات میں سے ہے، صرف وہ ضمنی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ یہ تو داڑھی والا ماشاءاللہ اللہ والا ہے. ہر آدمی صرف میں حلیہ بنا لوں تو یہ اللہ والا بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا. حلیہ ضروری ہے، اپنی جگہ ضروری ہے. میں اس کو بھی بات کرتا رہتا ہوں. ایک قوم کے اوپر عذاب آنے لگا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس ساری قوم کو تباہ و برباد کر دو. اللہ جی اس قوم کے اندر ایک آدمی ہے، ایک لمحے بھی وہ آپ سے غافل نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے اس نے عبادت ترک نہیں کی. اللہ جی اس کو بھی ختم کرنا ہے. اللہ نے فرمایا میاں اس کے اوپر ساری بستی کو مارو، جتنا عذاب ساری بستی کو دینا ہے اتنا اس اکیلے کو دو. اللہ کیوں؟ اللہ جی سبق کے لیے بتا دیجئے، آپ سکھانا کیا چاہتے ہیں؟ اس بندے نے غلطی کیا کی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں اس نے غلطی یہ کی ہے کہ اس نے مجھ سے تعلق نہیں رکھا. لوگ تصوف میں آتے ہیں، بزرگوں کے پاس آتے ہیں، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، مدارس میں آتے ہیں، ہمارا اللہ سے تعلق بن جائے. دیکھو میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق لگانا آپ کی تنہائیوں کا عمل ہے اور طریقہ بزرگوں کے پاس آ کے سیکھا جائے گا. اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے کوئی اس طریقے سے کبھی نہیں پہنچ سکتا، نہ کبھی پہنچا ہے. عادت اللہ یہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف محفل میں چلے جانا بس کافی ہے. محفل میں آ کے آدھا پون 2 گھنٹے بیان سن لیا، تنہائی میں 5 منٹ اللہ سے بات نہ کیا، تنہائی میں 5 منٹ اپنا محاسبہ نہ کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے. علمی فائدہ ہو جائے گا. جی آج کون سا بھی قصہ سنا؟ بنی اسرائیل کا قصہ سنایا اور حدیث سنائی، بنی اسرائیل کا حکم سنا. علم میں اضافہ ہو جائے گا، معلومات میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ سے تعلق بنانا پڑتا ہے. تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا. 30 سال تعلق کیے ہو جاتا ہے بزرگوں سے، لیکن نماز ابھی بھی قضا ہے. نہ نماز پوری ہے، نہ روزہ پورا ہے، نہ نماز میں وہ کیفیت، نہ روزے میں وہ کیفیت. اس لیے کہ سم ہی نہیں لگائی. فون آپ نے بہت بڑا خرید لیا لیکن اس میں سم نہیں لگائی تو تعلق کیسے ہوگا؟ سم نہیں لگائیں گے تو فون کیسے آئے گا اس کے اندر؟ اللہ کے تعلق کی سم ہی دل میں نہیں جگائی. کوئی ذکر کرتے، کوئی پابندی سے ذکر کرتے تو پھر قبض کی کیفیت ہوتی، پھر بست کی کیفیت ہوتی، اور پھر سلطان الاذکار ہوتا، سارا بدن اللہ اللہ کرتا، پھر اللہ کی نافرمانی پہ پسینہ آتا، اللہ کی نافرمانی پہ رونا آتا، پھر اللہ کی نافرمانی پہ پیشاب میں خون آتا. یہ ہوتی ہے محبت. کسی پیارے کا انتقال ہو جائے تو رونا آتا ہے کہ نہیں آتا کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا؟ ایسی کسی نافرمانی پر رونا کیوں نہیں آتا؟
اس لیے کہ جیسا تعلق اس پیارے سے تھا ویسا پیارے ربا سے تعلق نہیں بنایا. دیکھو میرے بھائیو، تعلق بنانا پڑتا ہے. تعلق بنانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت مزیدار ہے. اللہ کی محبت کو دل میں محسوس کیجئے. کچھ دیر تنہائی میں جو شیخ نے آپ کو اللہ کا ذکر دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ پڑھو، دل سے نکالو ذرا. اور خواتین کو سبحان اللہ پڑھو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو. ہمارا تو تعلق یہ ہے کہ 100 مرتبہ کلمہ نہیں پڑھا جاتا. جی شیخ صاحب وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا. آپ کھانے کو وقت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نوکری کو کتنا وقت دیتے ہیں ہمارے مرد؟ 8 گھنٹے 9 گھنٹے وقت دیتے ہیں نا. کہاں سے آتا ہے وقت؟ کہاں سے وقت نکالتے ہیں؟ نوکری کو اہمیت ہے اس لیے کہ اس کے بعد 30,000 40,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ مل رہے ہیں. اللہ سے تعلق بناؤ. کروڑوں کی وہ دولت جو اللہ دیتے ہیں، جو اللہ دیتے ہیں وہ کروڑوں سے بڑھ کے، کروڑوں کی دولت تو میں کہہ دیا تو گستاخی ہو گئی. کروڑوں کیا جانے اس کے نام کی لذت کے سامنے، خربوں کیا جانے اس کے نام کے مزے کے سامنے. لیکن میرے بھائیو، میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہم یہ دولت ابھی حاصل، یہ تو بچے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ 7 8 9 برس کی عمر کے اندر اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ 40 دن بھوکے رہتے کہ مجھے اللہ کے نام کی لذت سے ایسا مزہ آتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جاتا ہے، میرا کھانا کھانے کو جی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. ہمارے سامنے بے شمار مثال ہے، یہ کوئی ایک مثال ہے، تو ایک مثال جو کہ ہمارے سامنے کی اس لیے ہم بتا دیتے ہیں. تو میرے بھائیو، ہم نے اللہ سے تعلق جگانا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے. دیکھو بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی فکر ہوتی ہے نا. اب تو بازار میں تو کھانا نہیں ہے. میں ابھی اپنے ہمشیرہ سے بات کر رہا تھا، میرے ہمشیرہ نے کہا کہ میں ساگ بنا رہی ہوں، آ جاؤ کھا لو. میں نے کہا فون پر ایسے کہتے ہیں نا، آپ لوگ بھی کہتے ہیں نا، کوئی رشتہ دار کوئی اچھا کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہاں جی آ جاؤ کھا لو، تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں آپ لوگ. بھوک لگتی ہے تو کھانے کی فکر پیدا ہوتی ہے، لیکن کھانا اسی وقت نہیں کھایا جاتا. نو اس وقت کھایا جانا ممکن ہے لیکن فکر پیدا ہوتی ہے. یہ دیکھیں، جب اللہ کی یاد آتی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کی کبھی فکر پیدا ہوتی ہے، اس فکر کو پیدا کرنا شروع کریں. یہ فکر خود بخود پیدا نہیں ہوتی، کرنی پڑتی ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تنہائی میں، کچھ اللہ کو یاد کر کے، کچھ خوشبو لگا کے، تنہائی میسر نہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کرے. بچوں سے کہ جو میرے ساتھ پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اپنے دل سے اللہ کا نام نکالو، اپنے ہاتھ سے اللہ کا نام. یوں سوچو میرے کان بھی اللہ بول رہا، میری ناک بھی اللہ بول رہی، میری زبان بھی اللہ بول رہی، میرے ہونٹ بھی اللہ بول رہے، میری آنکھیں بھی اللہ بول رہی، میرا ماتھا بھی اللہ بول رہا ہے. پھر لا مطلوبہ الا اللہ، اللہ جی تیرے علاوہ کوئی مطلوب نہیں. لا مقصودہ الا اللہ، اللہ جی تیرے علاوہ کوئی مقصود نہیں. لا محبوبہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی محبوب نہیں. لا موجودہ الا اللہ، یہاں پہ تو ہم بھی نہیں ہیں، صرف آپ ہی آپ ہیں. ہماری ذات سراپا آپ کی ذات ہے. اللہ جی آپ ہیں اور کوئی نہیں اس جہاں میں. ہوا میں آپ ہیں اور مٹی کے ذرے ذرے میں آپ ہیں. ہوا کے ایک ایک مادھیم میں آپ ہیں. روشنی کے ایک ایک ذرے کے اندر آپ کی ذات ہے. آواز کی ایک ایک لہر میں آپ ہیں. یہ دیواروں سے آپ کا نام ہے اور چھتوں سے آپ کا نام ہے، اور کپڑے کے روئے سے آپ کا نام ہے. میرا ایک ایک کپڑے کا روح آپ کا نام لے رہا ہے. میرے جسم کا ایک ایک بال آپ کو پکار رہا ہے. اللہ جی حضرت والا رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ جب اس وجد میں آئے تو کہنے لگے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں اگر میرے پاس 1 لاکھ ہوتا تو تجھے دے دیتا. ایسا شعر ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہوگی. دیکھیں یہ باتیں بہت بڑی بڑی ہیں، ان کو حاصل کرنے کا طریقہ بہت چھوٹا سا ہے کہ اپنی ذات کو 100% گناہوں سے بچائیں. زبان کا گناہ ہے، کان کا گناہ ہے. جب آپ ذکر کریں گے نا پابندی کے ساتھ، ہماری ماشاءاللہ مائیں بہنیں بہت بڑی تعداد میں بیٹھی ہوتی ہیں، 24-25 خواتین سنتی ہیں یا 10-15 ہوتی ہیں سنتی ہیں. میں ان سب سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ ہیں
یا آپ مرد حضرات ہیں، سب سے پہلے سوال خواتین سے، اس کے بعد مرد حضرات سے، پھر ساری دنیا کے لوگوں سے، بغیر چھری، بغیر دھاری دار چیز کے کوئی شخص پیاز ٹماٹر کاٹ سکتا ہے؟ کیوں بھی بغیر کسی دھاری والی چیز کے پیاز کے اوپر بیان کرے تو کٹ جا، تیری بڑی مہربانی، تو کٹے گا نا بادشاہ کے لیے کھانا بنے گا، اور ایسے ہوگا ویسے ہوگا. اس پیاز کے اوپر، اس پیاز کو آپ اوون میں رکھ دیں، اس پیاز کو آپ فریج میں رکھ دیں، اس کے بعد اس پیاز کو برف میں رکھ دیں، اس کے بعد اس پیاز کو جناب یہاں سے گاڑی میں ڈال دیں اور وہ پشاور پہنچ جائے، پھر پشاور سے آگے چلا جائے، جہاز پہ بیٹھ کے امریکہ چلا جائے، کٹے گا؟ بھائی کاٹنے کے لیے اس کو امریکہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوٹی سی چھری لیں، اس سے کاٹ لیں. گناہ چھوڑنے کے لیے اتنی چھلانگیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ چھوڑنے کے لیے ذکر ہے، ذکر چھری ہے، تلوار ہے، یہ گناہوں کو ایسا کاٹ کرتی ہے، لیکن اس دھیان کے ساتھ ہو. توجہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، شکر ہے 100 پورے ہو گئے، بس شیخ کو اطلاع دینی ہے، اب کیا کریں، ذکر بھی پورا کرنا ضروری ہے، چلو جی ادھر ادھر دیکھ کے لا الہ الا اللہ پورا کر لیا. یہ چھری تو بن جاتی ہے لیکن دھار نہیں بنتی. یہ نورانیت ایسی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے نام کی یاد آ جائے. دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو حاصل کرنا ہے. لوگ صوفیوں کے پاس، خانقاہوں میں، اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات مل جائے، اور پھر وہ ان کو ذکر دیتے ہیں، ان کو نماز دیتے ہیں. تصوف اصلاح کا مقصد ذکر اللہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس کا مقصد نماز درست کرنا بھی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس کا مقصد شرعی مسائل کا آنا یہ بھی نہیں ہے. اس کا مقصد شیخ سے رابطہ مضبوط ہونا یہ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اس کا مقصد تلاوت صحیح ہونا یہ بھی نہیں ہے. یہ مقصد نہیں ہے، یہ سب ذرائع ہیں، یہ سب ذرائع ہیں مقصد تک پہنچنے کے. آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں اور کہیں جی چلو جی کہاں چلیں، بس چلو بھائی، جانا کہاں، آپ چلو تو صحیح، کدھر جانا ہے، دائیں جانا ہے بائیں جانا، نہیں بس چلو آپ. تو ایسا وہ ڈرائیور گاڑی چلائے گا؟ ایسا شخص کبھی منزل پہ پہنچے گا؟ ذکر کو بغیر کسی مقصود کے، بغیر کسی نیت کے، بغیر کسی ارادے کے کرے گا تو ذرا بات کبھی اللہ کو نہیں پائے گا. نماز کو بغیر کسی نیت، بغیر کسی، نماز فرض ہے جی پڑھنی ہے، السلام علیکم، اللہ اکبر، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ختم. وہ نماز کہاں سے طاقت پیدا کرے گی؟ روزہ رکھ لیا کیا وبصوم غد نویت من شہر رمضان، ہو گیا جی، روزہ ہو گیا، اور رات کو افطاری کر لیا. نہ کوئی مقصد سوچا، نہ کوئی تلاوت سے پہلے نیت کی، نہ تلاوت سے پہلے سوچا، نہ تلاوت سے پہلے غور کیا. دیکھیں انہی چیزوں سے آپ اپنے مقصد تک پہنچیں گے، اور مقصد ہے کہ میرا آپ کے دل کا تعلق اللہ سے ہو جائے. دل کا تعلق سمجھنے کی چیز ہے، سمجھانے کی چیز نہیں ہے. آپ اتنا سمجھ لیں، جو میں نے مثال دی کہ آپ کے بچے کو کوئی گالی دے تو آپ کو برا لگے گا نا. کیوں برا لگے گا؟ اس لیے کہ آپ کا دل کا ایک تعلق ہے اپنے بچے کے ساتھ، ایک تعلق ہے اس رشتہ دار کے ساتھ. وہ رشتہ دار نہیں ہے، میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، لیکن میرا ایک تعلق ہے. وہ تعلق کوئی دکھا سکتا ہے؟ ہم اور تم آگاہ ہے اس ربط خفی سے، ہم اور تم آگاہ ہے اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کوئی راز نہیں ہے، کسی اور کوئی راز نہیں پتہ چل سکتا. یہ میرا اپنے بچے سے کتنا گہرا تعلق ہے، میرا اپنی بیوی سے کتنا گہرا تعلق کسی اور کو نہیں پتہ چل سکتا. میرا دل جانتا ہے، اس کا دل جانتا ہے. ایسے میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق ایسے بنے گا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، مجاہدے، یہ سب مقصود نہیں ہے، مقصود تک پہنچانے والی گاڑی ہے. ہاں گاڑی کی اہمیت ہے، گاڑی جتنی طاقتور ہوگی منزل تک پہنچنے میں اتنی زیادہ آسانی ہوگی. اگر آپ جہاز پہ بیٹھ کے ہیں تو کب پہنچیں گے، اور اسلام آباد سے گدا گاڑی پہ بیٹھ جائے تو کب پہنچیں گے؟ دونوں میں فرق ہے. آپ سواری جتنی مضبوط، ذکر جتنا تگڑا ہوگا اتنا جلدی اللہ سے رابطہ ہوگا.
ذکر پہ زور اس لیے دیا جاتا ہے، میں بھی زور دیتا ہوں، نماز پہ زور اس لیے دیا جاتا ہے، تلاوت پہ زور، لیکن زوردار ہونے سے فائدہ نہیں. جہاز آپ ہوا میں آسمان کی طرف اڑانا شروع کر دو تو اللہ کے پاس جلدی پہنچ جائیں گے. اس کی ڈائریکشن ہو، ڈائریکشن نیت سے ہوتی ہے، اس کی رخ متعین ہو کہ میں نے اس سے اللہ کو پانا ہے، اور پھر اپنے دل کا احتساب کرے کہ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے. دیکھو یہ باتیں میں نے صاف صاف کی ہیں، لیکن صاف صاف باتوں سے بعض سالکین، بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. تو ایسے کسی کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو شخص کسی اللہ والے سے جڑ جاتا ہے نا، وہ چاہے محنت نہ بھی کرے. یہ باتیں عام طور پہ ہم بیان نہیں کرتے، لیکن میں نے چونکہ صاف صاف باتیں کی ہیں کہ طریقہ یہ ہے. پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا ہم تو شیخ سے 12 سال سے تعلق ہے، شیخ سے 14 سال سے تعلق ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یا تو سم بکمن ہو کے بیٹھ جاؤ، بس ٹھیک ہے، بس شیخ بس آتے جاؤ، آتے رہو، جاتے رہو، آتے رہو، جاتے رہو، اور پھر کبھی فکر ہو جائے گی میں جڑ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور پھر فکر ہوگی 4-5 دن جڑے گا، اس کے بعد پھر پیچھے. کیونکہ اصل بات معلوم نہیں ہے. علم بہت بڑی چیز ہے، اصل بات معلوم نہیں. اصل یہ ہے کہ میرے دل کا رابطہ اللہ سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، دل میرا اللہ سے قریب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن اگر بطور مثال کوئی محنت نہیں کرتا، یا محنت کرتا ہے مسلسل ناکام ہو رہا ہے، بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بار بار اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، بار بار اپنی نفس کی بدماشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں نے لاکھوں لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا پانے کے لیے بہت محنتیں کی، لیکن ان کو دنیا نہیں ملی. کیوں بھائی؟ ڈاکٹری کا امتحان کتنے لوگ دیتے ہیں؟ 14,000 15,000، آتے کتنے؟ 1,000. آگے کوالیفائڈ ہونے کے لیے ڈاکٹری میں وہ 1,000 منتخب ہو گیا 12-13,000 میں. اب ان 1,000 کے اندر چھانٹی ہوتی ہے، کوئی اس میں سے 5 سال کے بعد کوئی 200 بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، باقی 800 کی چھانٹی ہو جاتی ہے، 800 بن نہیں سکتے. ایسا ہوتا ہے نا. انہوں نے محنت کیا، کوشش کیا، لیکن ناکام ہو گئے. چلے ڈاکٹری کی تو ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعظم بن جائے؟ بنتے کتنے ہیں؟ ایک بنتا ہے. حالانکہ ساری کوشش کرتے ہیں، پمفلٹ لگاتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تہمتیں بھی لگاتے ہیں، اور مقابلے بھی کرتے ہیں، اور واللہ عالم کیا کچھ کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد ایک بندہ بنتا ہے، ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے. دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو محنتوں کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو، اس نے کسی بزرگ کا دامن پکڑا ہو اور اللہ نے اس کو اپنی ذات کا مزہ نہ چکھایا ہو. حضرت مجذوب صاحب فرمانے لگے کہ حضرت ایسا بندہ جو کوشش ہی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ مرنے سے پہلے اپنی ذات کا ایسا تعلق نصیب فرماتے ہیں جس کی وجہ سے بادشاہوں نے اپنی سلطنتوں کو نیلام کر دیا، بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج کو چھوڑ دیا تھا. اللہ مرنے سے پہلے وہ مزہ ضرور چکھاتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف آ. تو یہ مزے کی زندگی مرنے سے چند لمحات پہلے نصیب ہو یا آج ہی نصیب ہو جائے، اور بلکہ ایسی نصیب ہو کہ خود بھی اس کے اندر غوطہ ہو، اور پھر اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو لے کے جائیں جنت تک پہنچنے کے لیے. اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایک نور عطا فرمائیں گے. میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک میرا تخیل ہے کہ اللہ جس بندے کے پاس جتنا زیادہ نور ہوگا، اللہ اس بندے کو اتنی بڑی گاڑی دیں گے، اور وہ اتنے پیسنجر کو بٹھا کے جنت میں لے جائے گا. اللہ ہمیں اپنے شیخ کی گاڑی میں جگہ دے دے، یا اپنی ایک گاڑی دے دے کہ ہم سب ایسے اللہ کے قریب پہنچ جائے، ایسے جنت کے اندر پہنچ جائے. تو حشر میں اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو کہ جمعے کے دن مسجد میں امام کے قریب ہوتے ہیں، ممبر کے قریب ہوتے ہیں. امام کے جو جمعے کے دن ممبر کے قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک قیامت کے روز اتنے زیادہ ہوں گے. اس ضمن میں آگئی اللہ تعالی ہم سب کو اپنا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون، ہم نے لوگوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. معرفت اس تعلق کا نام ہے
جو میرا اور آپ کے دل میں ہے، اس دل کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا ہے. دیکھیں اللہ نے ہمارے ساتھ دو چیزیں بنائی ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دو چیزیں انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. ایک اس کی روح پیدا ہوتی ہے اور ایک اس کا نفس پیدا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ نفس اور شیطان کی دوستی ہوتی ہے اور روح اور رحمان کی دوستی ہوتی ہے. ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کو نفس اور شیطان کے ساتھ جوڑیں یا روح اور رحمان کے ساتھ جوڑیں. ہماری مرضی. دیکھیں کبھی کسی کو چوری کر کے اطمینان ہوا، کبھی کسی کو گناہ کر کے اطمینان ہوا. کسی کو گناہ کر کے اطمینان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اطمینان کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور بے چینی کا تعلق روح کے ساتھ ہے. جو بندہ نفس اور شیطان کی بات مانے گا تو اس کو روح غیر مطمئن ہوگی، روح مطمئن نہیں ہوگی. دیکھیں ایاز بھائی اپنی ٹوپی چھوٹے بچے کو پہنا دیں، پوری آ جائے گی. بچہ الجھن میں دیکھا یہ کیا مجھے پہنا دیا، مجھے کیا پہنا دیا، پریشان کر دیا مجھے. بس ایسے ہی روح کلبلا اٹھتی ہے، پریشان ہونے لگتی ہے کہ اس کے مزاج سے ہٹ کے کوئی چیز اس کو ملے. جسم کی غذا یہ ہے اس کو کھانا دیا جائے. اب اسی منہ کے اندر لکڑی ڈال دی جائے، اسی منہ میں کیل بھر دی جائے تو کیسی بے چینی ہوگی، کیسی پریشانی ہوگی. بس جب روح کو آپ ایسی چیز دیں گے، روح کو کوئی ایسی چیز اللہ نہ کرے ہم کسی کو دیں، روح کو کوئی ایسی چیز دے تو روح بے چین ہو جائے گی، روح تڑپنے لگے گی. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم تعلق روح اور رحمان سے بنائیں یا نفس اور شیطان سے بنائیں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آپ کے خط میں غرفہ بھول گیا ہوں، انشاءاللہ تمام میں جب تشریف لائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دونوں جہانوں کے پروردگار ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ مانگنا نہیں آتا پھر مانگ کے عطا فرمائیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، سب کی بگڑی بنا دیجیے. سب کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا کا راستہ دکھا دیجیے. اے مالک کل کائنات ہم سب کے حال پر فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی